क्योंकि अक्सर जब हम दुआ करते हैं ना तो थोड़ी देर होती है, अगर हमें ये लगता है कि हमारी दुआ भी कबूल नहीं हो रही है या भी थोड़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से उस तरह से आंसर नहीं आ रहा, तो हम बेचैन हो जाते हैं। हमें लगता है कि शायद हम जो जिस वसीले से अल्लाह सुब्हानहू तआला के जिस सिफात से, जिन नामों के साथ दुआ करें, जिन कलमात के साथ दुआ करें, क्योंकि दुआ तो हम या तो रब्बना से कर रहे होते हैं या फिर अल्लाहुम्मा से कर रहे होते हैं, तो हम फिर किसी से पूछते हैं कि ये मसला है तो इसके लिए हम क्या दुआ करें। तो मैं ये हदीस जब पहली दफा भी पढ़ी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बल्कि मैंने फिर सारा एक ही पेपर पे लिख के याद भी कर ली कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के जो रसूल अल्लाह ने बताया था कि इसमें आजम कौन से हैं जिनके थ्रू, जिनकी साथ अगर दुआ मांगी जाए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला दुआ कबूल करते हैं। तो आज इंशाल्लाह उसी को देखेंगे, और मैं आपसे ये भी कहूंगी कि आप लोग प्लीज पेपर पेन लीजिए और उसको लिखें। और अगर अभी नहीं लिख सकते, अगर आपके पास पेपर पेन नहीं है जल्दी में, तो आप उसको थोड़ा सा याद करेंगे, आपको इंशाल्लाह मैं आज याद करवा देती हूँ, आपको आसानी से हो जाएगी। वरना आप दोबारा से भी देख के तो फिर आप अपने लिख सकते हैं, वरना मैं अपनी वो जो टीम है मैं उनको भी कह दूंगी कि वो दोबारा से ये जो मैं बोलूंगी कलमात वो लिखते हैं, क्योंकि हर एक को नहीं आते हैं, तो फिर आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। जामे तिरमिज़ी की हदीस है 3544 कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद में आए तो देखा कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा है। डेफिनेटली वो नफली नमाज होगी, क्योंकि जमात के साथ तो नहीं हो रही थी ना, तो नमाज पढ़े, और नमाज पढ़ने के बाद जब उसने दुआ की है तो जो कलमात पढ़े, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा वहां पे जो थे मस्जिद में उनको कहा कि क्या तुम जानते हो कि इसने किन कलमात के साथ दुआ मांगी है अल्लाह सुब्हानहू तआला से? तो सहाबा हमेशा ये कहते थे कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने उन कलमात से दुआ मांगी है कि अगर उसके बाद जो भी दुआ मांगी जाए अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको कबूल करते हैं, और जो भी कोई चीज मांगी जाए अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको अता कर देते। और वो कलमात क्या थे? अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंतल मन्नान, ए अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है और बेशक तू ही एहसान करने वाला है। बदियुस समावाति वल अर्द, और तू ही आसमान और जमीन को पैदा करने वाला है। या जल जलाली वल इकराम, ए बुजुर्गी वाले और करम करने वाले मेरी दुआ को कबूल कर ले। ठीक है, ये वर्ड्स जो है ये बहुत आसान है आप लोगों को आसानी से, क्योंकि हम इतना ज्यादा बोलते हैं ना, जैसे ला इलाहा इल्ला, ये तो सबको ही आता है, तो ला इलाहा इल्ला अंतल मन्नान। ठीक है, मन्नान नाम भी पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, तो हमें वो भी आता है। तो उसके बाद अगर आप देखें बदियुस समावाति वल अर्द, वो भी हम लोग अक्सर बोलते हैं, और फिर उसके बाद या जल जलाली वल इकराम, तो फिर ये भी हमें आता है। तो आप लोग ये याद कर लें कि इस तरह से हम लोगों ने जब भी दुआ मांगनी है तो हमने कौन से वर्ड्स इस्तेमाल करने। और इसके बाद अच्छा, एक और हदीसों में देख रही थी, क्योंकि थोड़े से वर्ड्स डिफरेंट होते हैं। सॉरी, आज मेरा गला थोड़ा सा ऐसे, क्योंकि एलर्जीज है, मैं कोशिश करूंगी कि ऐसा ऐसा बोलती रहूं। अच्छा, एक और हदीस में ये था कि वो भी बहुत आसान है, अल्लाहुम्मा लकल हम्द, ये भी आप लोगों को आता है, अल्लाहुम्मा लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंत, के तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, या हनानो या मनान या बदियुस समावाति वल अर्द या जल जलाले वल इकराम। वही सारे नाम हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफात के साथ। जब हम पुकारते हैं बस शुरू में अल्लाहुम्मा लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंत, और फिर वही तीनों नाम आप लोगों ने याद करने हैं और उसके साथ आप दुआ करेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है कि जो मांगेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला अता करेंगे इंशाल्लाह। और दुआ करते वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये भी दुआ कीजिएगा, या पाक परवरदिगार मैं नहीं जानती कि ये काम जो मैं आपसे कह रही हूँ, जो दुआ मैं मांग रही हूँ, वो मेरे हक में बेहतर है कि नहीं, या पाक परवरदिगार मेरे हक में इस दुआ को बेहतर करके कबूल कर ले। तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआओं को जरूर कबूल करेंगे। अच्छा जी, एक और थी जामे तिरमिज़ी में, इसमें आज़म की ही हदीस एक और तरह से भी आती है, 3478 इसका नंबर है। मैं इसलिए बताती हूँ कि आप लोग खुद भी इसको इंशाल्लाह देख सकते हैं।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا اسم اعظم ان 2 آیات میں ہے. ایک کون سی تھی؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 آیا نمبر جو ہے وہ بھی انڈر لائن کر لیں. وہ سورۃ البقرہ کی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ اور تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے جو برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے. تو یہ بھی آیا ہے ایک آتی. اور پھر سورۃ آل عمران کی جو شروع میں ہے نا، نمبر 1 اور نمبر 2 الف لام میم، اور پھر آتا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو آیت الکرسی جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، بالکل وہی آیات ہے. تو ان 2 میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اور ایک اور حدیث میں یہ تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ، اس کے علاوہ سورۃ آل عمران اور سورۃ طٰہٰ، یہ 3 صورتیں جو ہے ان میں اللہ کا اسم اعظم ہے. تو جعفر دمشقی جو ہے رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ان 3 صورتوں کو غور کیا، ان کو دیکھا، تو مجھے یہ لگا کہ ان تینوں میں جو کامن آیت جو ان کو نظر آئی تھی کہ جیسے سورۃ البقرہ میں ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ لا الہ الا هو الحی، ٹھیک ہے. تو سورۃ آل عمران میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورۃ طٰہٰ میں وعنت الوجوہ للحی القیوم. تو تینوں میں جو ورڈ کامن تھا وہ حی القیوم. تو اب اگر ان ساری احادیث کو اکٹھا کر لیں تو ہمیں بہت آسانی کے ساتھ اتنی آسان ورڈز ہیں کہ ہمیں یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. نمبر 1 آپ دیکھیں یا حیو یا قیوم، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنے کہ یا اللہ. اور ایک بلکہ حدیث میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عزت جو نام اللہ ہے نا، وہ بھی اسم اعظم ہے. تو اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو. تو اگر ہم یہ سارا دیکھیں کہ نمبر 1 یا رحمان یا رحیم ہمیں پڑھتا ہے، ہم اسی طرح سے پڑھتے ہیں یا حیو یا قیوم، یا حنان یا منان، یا ذل جلال والاکرام، یا بدیع السماوات والارض، یا اللہ. آخر میں یہ 6، یا اللہ میری یہ دعا قبول کر لے، یا اللہ مجھے یہ عطا کر دے، یا اللہ میری یہ مشکل حل کر دے. تو یہ 6 چیزیں نا آپ انگلی میں اگر کریں گے ابھی آپ کو یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف. ہم کر رہے تھے سورہ یوسف، اب آج انشاءاللہ ہم اس کی آیت نمبر 39 کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں، کیا ہمیں نصیحتیں کی ہیں. اللہ اکبر، بہت پیاری. میں نے بلکہ جب اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن بھیجا تھا تو اس میں میں نے یہی لکھا تھا کہ غم پریشانی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسے ہم یاد کر سکتے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ ہماری وہ پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم و کرم کریں. یہی اس سورہ میں آپ یہ دیکھیے کہ ان آیات میں جو آج 39 آیا کریں گے نا، اتنا بڑا پیغام ہے ہم لوگوں کے لیے. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ کیا کچھ نہیں ہوا. ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تھا، پھر مصر کے بازار میں بکے، پھر وہ جو عزیز مصر کے گھر میں جو الزام ان کے اوپر آتا ہے، کس طرح سے خود سے مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے جیل میں بھیج دے، اور خود یہ کہتے ہیں کہ زندہ انسانوں کا قبرستان جیل ہے. اتنے مشکل حالات میں بھی وہ اپنا کام نہیں. آپ دیکھیں ہم پہ اگر تھوڑی سی مشکل آتی ہے نا، تھوڑی سی مشکل آ جاتی ہے تو سب سے پہلے جو کمپرومائز ہوتی ہے نا وہ ہماری عبادت ہوتی ہے، ہماری نماز ہوتی ہے. کیونکہ اللہ نہ کرے اب غم کا جب سچویشن ہوتی ہے تو کہتے ہائے دل ہی نہیں کر رہا تھا نماز پڑھنے کو، ایسی پریشانی اب نہیں پڑی جا رہی. اور اگر خوشی آتی ہے نا تب بھی مصیبت آ جاتی ہے. بازاروں میں تو کے چکر لگ رہے ہوتے ہیں، ہائے وہ گئی تھی بازار تو یہ بھی نماز قضا ہوگی، وہ بھی نماز قضا. ہر دفعہ بھی خوشی غمی میں کمپرومائز ہماری نمازیں، ہماری عبادات ہوتی ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو میسج دے رہے ہیں اس کو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے کہ یوسف علیہ السلام قید کی سختی میں بھی اپنا مقصد نہیں بھولے، جو میرا اور آپ کا بھی مقصد ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم
कुंतुम हो तुम उखरिजत लिन्नास के तुम्हें मैंने क्यों पैदा किया, कुंतुम खैर उम्मतिन बेहतरीन उम्मत हो तुम, इसलिए कि तुम्हें मैंने लोगों के लिए पैदा किया ताकि तुम उनको बुराई से रोको और अच्छाई की उनको तलकीन करो। यही है ना हम लोगों का काम। यही सबक इस आया में आपको, ये 2 आयात हैं जो तौहीद के बारे में इतनी प्यारी आयात हैं कि वहां पे भी जब इतनी परेशानी में, हालांकि आम बंदा जैसे अगर दिमाग में आता है तो बंदा सोचे कि मुझे मिला क्या है कि मैं अल्लाह की तौहीद अब इसको भी बता रहा हूँ, मैं जब से पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कोई गलत काम नहीं करूं, और फिर मुश्किल पे मुश्किल सुनते हैं ना, बाज लोग कहते हैं कि मेरी तो मुश्किलें नहीं खत्म होती, एक खत्म नहीं होती तो दूसरी आ जाती, दूसरी खत्म नहीं होती तीसरी आ जाती। यहाँ पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हौसला, उनका सब्र, और उसके बावजूद जो मकसद उनकी जिंदगी का था उस पे किस तरह से फोकस जैसे होते, मौका जहां पे मिला फौरन वही बात कर दी, क्योंकि उनका, वो कहते हैं ना सूरजमुखी के फूल की तरह, उनका फोकस उधर ही था। उनको हर वक्त ये लगता था कि उनको, मैं ये मैसेज तो मुझे और आपको है ना, हमें हर वक्त ये लगना चाहिए कि जहां पे हमें मौका मिले हम फौरन अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहें। अब यहाँ पे इंशाल्लाह और भी बात करते हैं इसके बारे में कि आयत नंबर सूरह यूसुफ आयत नंबर 39 अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जब वो 2 कैदी जो थे उनके साथ थे, वो आते हैं, उनसे ख्वाब की ताबीर पूछते हैं। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता है कि इनका एक मकसद मेरे पास फंस गया है, तो वो पूछना चाह रहे हैं, तो उसको वो कैश करते हैं और कहते हैं या साहिब यस्सिजनी, ए मेरे दोस्तों कैद खाने के, अरबाबुन मुतफर्रिकून खैरुन, क्या डिफरेंट, क्या बहुत ज्यादा जो रब है, मुतफर्रिक अलग-अलग जुदा-जुदा जो रब है वो बेहतर है, अमिल्लाह, या फिर अल्लाह जो कि अल वाहिदुल कहार, के जो वाहिद है, जो अकेला है और जो जबरदस्त। ये बात कि उसको उसी वक्त उसने सबसे पहले, देखे ये नहीं कहा कि तुम, जैसे हमारा होता है कि सबसे पहले हाय नेल पॉलिश लगा के आ गई हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुमने नमाज पढ़नी है। हम असल बात छोड़ के छोटी छोटी बातों पे ना पहले लोगों को भगा देंगे। उसने, जिसने जो मुश्किल से कभी मस्जिद में आ ही गया है, उसको आपने ये कह के दुपट्टा ठीक करो, ये सब में 1 बाल नजर आ रहा है तो 4 बाल नजर आ रहे हैं, तो ऐसे नहीं करना। असल बात क्या है कि जिसको अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी ना, जिसको तौहीद की समझ आ जाएगी, उसके लिए सारा कुछ ही आसान हो जाता है। उसके लिए फिर वही बात होती है ना, जैसे मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि जब नई मंगनी होती है तो फिर बंदा बस उसी के रंग में रंग जाता है कि उनको ये पसंद है, उनको ये पसंद है, वो ये खाने में पसंद करते हैं, उनको ये कलर पसंद है, वो ऐसे बैठना पसंद करते हैं, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसी रंग में रंग जाए ना। तो बिल्कुल वही बात है कि जिसको अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी ना, फिर उसको ये बातें बताने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद कोशिश करेगी कि मुझे ये भी पता चले कि मेरे अल्लाह को क्या पसंद है, मुझे ये भी पता चले कि मेरे रब को क्या पसंद है। अब देखिए कि मक्का में जब इस्लाम आया था, नया आया था, तो सबसे पहले क्या था, नमाजें तो अभी तक फर्ज नहीं हुई थी, ना ज़कात फर्ज हुई थी, ना हज फर्ज हुआ था, कुछ भी नहीं था। बेसिकली क्या था कि पूरे 13 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब जो भी सहाबा थे ना, उनमें तौहीद को कूट कर भर दिया। एक ही बात, आप पूरी मक्की दौर की सूरतें निकाल के देखें, तौहीद पे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा पे और आखिरत, ये 3 चीजों पे काम था। तभी तो सहाबा का ये हाल था कि उनको, आप देखें हजरत हबाब रदी अल्लाह अन्हु का मैं वाक़या पढ़ी, अल्लाहु अकबर, कि उनको, वो सफर में जा रहे थे तो मुसलमा कज़ाब के हाथ लग गया। अब उसने क्या किया, उसको पता था ये सहाबी रसूल है, उसने कहा कि तुम मुझे रसूल मानो, क्योंकि आप देखें उस जमाने में, रसूलुल्लाह के जमाने में ये मुसलमा कज़ाब जो था, इसने दावा कर दिया कि वो नबी है, ठीक है, और इसके अलावा एक औरत ने भी दावा किया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में इसके अगेंस्ट फौज भी भेजी थी, लेकिन क्योंकि रसूलुल्लाह का वसाल हो गया था तो वो नहीं जा सके थे,
تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں پھر اس کو قتل کیا گیا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی یہ فتنے تھے, اور یہ نہیں تھا کہ اس نے دعویٰ کر دیا, اتنے لوگ آپ پڑھ کے دیکھیے گا کہ اس کے پیچھے لگ گئے اور اس کو وہ مانتے تھے. اور جو عورت نے دعویٰ کر دیا تھا, پھر ان دونوں نے آپس میں شادی کر لی تھی اور ایک بہت زیادہ لوگ ان کے پیچھے لگ گئے. تو اس وقت جو حضرت حباب تھے, ان کو جب اس نے یہ کہا کہ تم یہ مانو کہ میں رسول ہوں, تو حضرت حباب نے دیکھیں اس وقت بھی اس نے ایک ہی بات کہ میں یہ نہیں مان سکتا, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام لے کے آئے ہیں میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں اور اللہ ہی واحد ہے اور لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ ان کا ایک ایک عضو, جیسے اب پہلے بازو کاٹنا شروع کیے, ایک بازو کاٹا, اتنا جیسے درد, آپ سوچی کیا حال ہوگا. ایک ہی بات ہو, لا الہ الا اللہ. اس نے کہتے ہیں اس کے پورے جسم کے پیس پیس ایک ٹکڑے ٹکڑے جیسے کر دیے, اور ایک جب تک ان کی جان تھی نا, ان کی زبان چل رہی تھی, وہ ایک ہی لفظ بول رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو یہ لا الہ الا اللہ, ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہاں جی لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تو ہماری صرف وہ لپ سنگنگ ہوتی, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا کلمہ. اصل میں ہم کیا کہتے ہیں, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہ میری ہر چیز, وہ کہتے ہیں نا کہ مومن جو ہے جب ہم یہ کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ, تو میں پھر بک گئی, پھر میں اس کے بعد میری زندگی نہیں ہے, میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات میں دن رات پھر میں آ جاتی ہوں کہ میرے رب کا جو حکم میں وہی کرنے کو تیار. لا الہ الا اللہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے. اب یہاں پہ غور کیجئے بات کو, بہت غور کرنے والی بات ہے. ایک ہوتا ہے کافر, ایک ہوتا ہے مشرک. کافر کون ہے؟ جس نے ویسے انکار کر دی, وہ تو اللہ کو مان ہی نہیں رہا نا, کافر ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ انکار کرنے والا. مشرک کون ہے؟ جو اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کو جانتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا, ان سے پوچھو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا, تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. ان سے پوچھو کہ کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا, کہیں گے کہ اللہ نے کیا. تو پھر تم کہاں پہ پھرتے ہو, پھر کہاں پہ تم بھٹک رہے ہو, کیونکہ ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں, جب ہم بات کرتے ہیں نا, یہ آج کل اس لیے اتنی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ یہ بہت ڈر بھی لگتا ہے ایسی بات کہنے کو, کیونکہ جن کا عقیدہ ایسا ہوتا ہے نا, وہ پھر اگینسٹ ہو جاتے ہیں فوراً ہی ایک دوسرے کے. میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ایسے ورڈز کے ساتھ آپ کو سمجھا سکوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دعا, آج کیونکہ توحید کے بارے میں بات تھی نا, تو میں بہت دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میں کسی کے دل آزاری نہ کروں, اور میرا مقصد بھی نہیں ہے. آئی ریسپیکٹ آل دا جو بڑے لوگ ہیں, جو کہنا چاہیے ہمارے اولیاء ہیں یا ہمارے بزرگ ہیں, میں سب کا احترام کرتی ہوں. لیکن میں صرف یہ پیغام دینا چاہ رہی ہوں آپ کو, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, کہ وہ کیا کرتے تھے. ان کا عقیدہ, مشرکین مکہ جو تھے نا, ان کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ اللہ ایک ہے, اللہ ہے اوپر. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کچھ فیورٹ بندوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کی مرضی سے وہ کام کر سکتے. انڈرسٹینڈ what I mean, کہ اللہ نے کیا دیا ہے. تو آج کل آپ اپنے ارد گرد دیکھیں, اللہ نہ کرے کہ وہ ہم میں سے کوئی ہو, لیکن اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر کبھی بھی دل میں کوئی ایسی چیز آ جائے, تو ایسی باتیں پھر ہمیں مضبوط کر دیتی ہے اپنے عقیدے کے اوپر. کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ رب نواز ہے, یا پھر ہم کوئی ایک ورڈ میں زیادہ نہیں بولنا چاہتی, آپ لوگوں کو پتہ ہے دادا گنج برگ کے وہ دینے والا, مطلب ہم وہاں پہ جا کے دیکھیں, احترام کرنا ایک اور بات ہے. یہ لوگوں نے کیا کیا تھا کہ جو ان کے بزرگ تھے نا, جو ان کے نیک لوگ تھے, انہی کے بت بنائے تھے. خانہ کعبہ میں 360 بت تھے, لات منات عزا, وہ جو بھی انہوں نے نام رکھا ہوا تھا. تو وہ ان کی ایسے لوگ تھے جن کی جو ان کے نیک لوگ, انہوں نے ان کے بت بنا دی. آج ہم نے کیا کیا, آج ہم نے ان کی قبروں پہ ایسی چیزیں بنا دی کہ پھر ہم جاتے ہیں چادریں چڑھانے, پھر ہم جاتے ہیں ایسی ساری چیزیں کرنے.
اور الحمدللہ جن کو سمجھ ہے نا وہ تو احترام کے لیے جاتے ہیں، لیکن آپ زیادہ تر لوگوں کو دیکھیں جو منتیں مانگنے جاتے ہیں، جو وہاں پہ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جاؤں گی، وہاں پہ جا کے میں یہ منت مانگوں گی، یہ دعا مانگوں گی تو میری دعا ان کی وجہ سے قبول ہوئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ 2 آیات ہی اگر ہماری زندگی میں اتر جائے نا تو ہمیں اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حتیم وہ ایریا نا جو ڈی سی بنی ہوئی ہے، جو خانہ کعبہ یہ کا حصہ ہے، بیسیکلی نماز پڑھ رہے تھے تو مشرکین مکہ نے جب دیکھا ان کو تو دیکھا کہ اکیلے ہیں، تو پیچھے سے کہتے وہ چادر ان کے گلے میں ڈال کے نا تو زور سے اس کو بند کرنا شروع کیا، تو ان کو سانس روکنا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چلا وہ بھاگے آئے اور انہوں نے ان کو چھڑایا اور یہی لفظ بولا کہ تم کیوں اس کو مارنا چاہتے ہو؟ صرف اس لیے کہ وہ ایک اللہ کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک رب سے مانگو۔ یہی بات آپ دیکھیں یہاں پہ ہمیں نظر آئے گی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا ڈفرنٹ جو جن کے تم مانتے ہو، جن کو تم رب مانتے ہو، فرق تمہارے خدا ہے، کیا وہ ایک رب سے بہتر ہے؟ اور اگلی آیت دیکھیے کہ مکمل توحید آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما تعبدون من دونہ، نہیں تم عبادت کرتے من دونہ اس کے سوا، مطلب اللہ کے سوا، الا اسماء سمیتموہا، مگر وہ کچھ نام ہیں جو تم نے خود ہی رکھ لیے ہیں۔ اب آپ اپنے کلچر میں، مسلمانوں کے کلچر میں، آپ اپنے پاکستان میں صرف دیکھ لیں یا انڈیا میں صرف دیکھ لیں کہ وہ نام کس نے رکھے ہیں؟ کیا کوئی دلیل تھی؟ کیا قرآن میں آیا؟ کیا رسول اللہ نے کوئی دیا؟ کیونکہ دین تو مکمل ہو گیا تھا، اس کے بعد تو کوئی دین نہیں آیا نا، تو وہ نام کس نے رکھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہمیں کہ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، نہیں میرے تو میری امی اور میرے دادا وغیرہ سارے تو اس قبرستان وہ جاتے تھے، اس جو بھی کہتے ہیں مزار پہ جاتے تھے، وہ تو دعائیں وہیں پہ ہم مانگتے تھے تو دعا قبول بھی ہو جاتی تھی۔ ہماری جاننے والے تھے، مطلب اس طرح سے جاننے والے جیسے دور کے تھوڑے تھے، تو وہ بچی کا نام انہوں نے اللہ دیتا رکھا، اللہ دیتا نہیں، انہوں نے کیا رکھا تھا؟ پیرا دیتا۔ اللہ اکبر۔ جب میں نے پوچھا ان سے، میں نے کہا جی آپ نے یہ نام بچے کا کیوں؟ اب تو وہ خیر بڑا ہو گیا ہوگا، جب میں پاکستان میں تھی میں تب کی بات بتا رہی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پیروں کی دعا ہے۔ اللہ، ایسے پتہ یہ میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ یہ لوگ برے نہیں ہوتے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ اگر ان کو یہ پتہ لگے کہ توحید کیا چیز ہے، شرک کتنی بری بات ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی تو معافی ہی نہیں ہے اللہ اس کے بندہ اپنی زندگی میں توبہ کر لے، تو اتنی بڑی بات ہے۔ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں، اسپیشلی آپ دیکھیں ہمارے کام والے جب آتی ہیں تو ان نے تو بہت زیادہ ایسی بات ہوتی کہ باجی فلاں جگہ پہ میں گئی تھی، میں نے یہ وہاں پہ دعا کی تھی تو میری قبول ہوئی۔ دھاگے باندھے ہوتے ہیں یا اس طرح والی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمارا